الله الرحمن الرحيم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فينقص بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: لمن يرفع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں نماز پڑھی، بلکہ پڑھائی بنا سے لوگوں کو، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ امام نے اگر فرض کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا تو مقتدی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مقتدی قادر ہے قیام پر. امام احمد کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ اگر امام جالس ہو تو مقتدی کے لیے بھی جلوس جائز ہے اگرچہ عذر نہیں. مصنف نے کہا فرض کو نہیں چھوڑ سکتا بغیر عذر کے، قیام فرض ہے. قوموا للہ قانتین. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب امام سے پہلے سر اٹھائے تو واپس آئے گا، بقدر ما رفع، پھرے گا بقدر ما رفع، جتنی مقدار میں سر اٹھایا تھا. یعنی امام کے ساتھ موافقت ضروری ہے. اگر امام سے پہلے سر اٹھایا تو پھر واپس رکوع میں آ جائے تاکہ موافقت پیدا ہو جائے، اور پھر جتنی دیر قیام کیا اتنی دیر بعد میں سجدہ کر لے. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر امام سے پہلے سر اٹھایا اور واپس سجدے یا رکوع میں آیا تو اگر 10 سیکنڈ قیام کیا تھا تو 10 سیکنڈ مزید رکوع کر لے تاکہ موافقت مکمل ہو جائے. حسن فرماتے ہیں اس میں امام کے ساتھ موافقت کی صورتیں بیان کرتے ہیں ترجمۃ الباب میں، اور یہ کہ فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے بغیر عذر کے. حسن بصری فرماتے ہیں جو رکوع کرے امام کے ساتھ یرکع مع الامام رکعتین، جس نے رکعتیں پڑھی 2 رکعتیں امام کے ساتھ، ولا يقدر على السجود، اور سجدہ نہیں کر سکا، یعنی نہ پہلی رکعت میں سجدہ کیا اور نہ دوسری رکعت میں سجدہ کیا، تو اب کیا ہے؟ سجدے کے بغیر تو پہلی رکعت بھی نہیں ہوئی، دوسری رکعت بھی نہیں ہوئی، اب کیا کرے گا؟ یسجد للرکعۃ الآخرۃ یا اخیرۃ، امام کے فارغ ہونے کے بعد، جب امام فارغ ہو جائے اور اس کو موقع ملے تو آخری رکعت کے لیے 2 سجدے کرے گا. تو آخری رکعت مکمل ہو گئی، اس لیے کہ آخری رکعت کے لیے امام کے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے اور پہلی رکعت رہ گئی، اس لیے کہ پہلی رکعت کی سجدتیں نہیں کیے تو پہلی رکعت کی قضا کر لے، یعنی امام کے بعد پہلی رکعت پڑھ لے مکمل. ثم يقضي الركعة الأولى، پھر پہلی رکعت کی قضا کرے یعنی بعد میں ادا کرے، بسجودها، اس کے سجدے کے ساتھ. اس پر اتفاق ہے جو مصنف نے حسن نے فرمایا کہ
تو یہی مسلک ہے کہ اگر سجدے رہ گئے تو امام کے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے کرے رکعت اخیرہ کے لیے، اور پہلی رکعت جو کہ بغیر سجدوں کی ہو گئی ہے تو پہلی رکعت کی قضا کرے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو یہ موقع ملا کہ سجدہ دوسری مصلی کی پشت پر کر سکتا ہے تو سجدے دوسری مصلی کی پشت پر سجدہ کرے، اگر زمین پر نہیں کر سکتا تو اس کی پیٹھ پر سجدہ کرے۔ خلاف مالک، امام مالک کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اگر پشت پر نہیں کر سکتا تو اس سامنے والے کی قدم پر سجدہ کرے، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک سجدہ بھول گیا تو آخر میں ایک سجدہ کی قضا کرے اور سجدہ سہوا کرے امام کے فارغ ہونے کے بعد۔ وَلَوْ نَسِيَ سَجْدَةً، اگر ایک سجدہ رہ گیا تو قضاها، اس کی قضا کرے، وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ، اور سلام کے بعد، اور پھر تشہد کا اعادہ کرے، سجدہ سہوا کر لے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سو گیا رکعت میں، یہاں تک کہ امام رکعت سے فارغ ہوا اور نہ امام کے ساتھ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، اس لیے کہ سو گیا، تو رکوع اور سجدہ جلدی جلدی کر کے امام تک پہنچ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ کھڑا ہے اور امام سجدے میں پہنچ گیا اور رکوع نہیں کیا تو یہ رکوع کر لے، پھر سجدے میں مل جائے، اور اگر امام سجدے سے بھی فارغ ہوا ہے تو یہ جلدی رکوع کرے، پھر قومہ کرے، پھر سجدہ دیر کر لے، پھر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ مل جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہی احناف وغیرہ کا مسلک ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اگر ایک رکعت میں رکوع اور سجدہ امام سے پہلے کیا، امام کے ساتھ نہیں ملا، امام سے پہلے سجدہ کیا اور رکوع کیا، تو امام کے فارغ ہونے کے بعد ایک رکعت مزید پڑھ لے، کیونکہ وہ امام کے ساتھ رکعت تو نہیں ہوئی، رکوع اور سجدہ قبل الامام کیا۔ ہاں، اگر رکوع اور سجدہ قبل الامام کرے اور امام اس کے ساتھ مل جائے، امام بھی پہنچ گیا، تو پھر رکوع سجدہ ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ لکھی ہے کہ اگر کسی نے سب سجدے پہلے کیے امام کو اور امام اس کے ساتھ نہیں ملا تو فرماتے ہیں 2 رکعت کی قضا کر لے، اس لیے کہ جب سب سجدے پہلے کیے تو جو دوسری رکعت کے سجدے ہیں وہ پہلی رکعت کے لیے ہو گئے تو دوسری رکعت نہیں ہوئی، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں جب امام سے پہلے سجدے کیے تو چوتھی رکعت کے سجدے تیسری رکعت کے لیے ہو گئے اور چوتھی رکعت بغیر سجدے کی رہ گئی، تو 2 رکعت پڑھ لے، یعنی 2 رکعت اس کے امام کے بعد پڑھ لے۔ یہ تو وہ صورت ہے کہ اگر سب سجدے پہلے کیے اور اگر سب رکوع امام سے پہلے کیے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت پہلی کیے اور امام نہیں ملا، تو اس صورت میں شامی نے لکھا ہے کہ 4 رکعت کی قضا کر لے، کوئی رکعت نہیں ہوئی۔ اور شامی کے اوپر جو علامہ رافعی ہے انہوں نے 2 رکعت لی، 2 رکعت کر لے، اس لیے کہ یہاں بھی ہم کہیں گے کہ دوسری رکعت کا جو رکوع ہے امام
امام سے پہلے کیا، یہ پہلی رکعت کا ہو گیا، تو دوسری رکعت بغیر رکوع کے رہ گئی، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں جو رکوع قبل پہلے کیا تو چوتھی رکعت کا رکوع تیسری رکعت کے لیے ہو گیا، اور چوتھی رکعت بغیر رکوع کے رہ گئی، تو گویا کہ 2 رکعت کی قضا کر لے، یہ زیادہ اچھی بات معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فی من نسی سجدۃ حتی قام یسجد، اگر ایک سجدہ نہیں کیا تو پھر آخر میں سجدے کی قضا کر لے۔ تو شامی وغیرہ میں ان مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے، خلاصہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب وہ لمبی روایت ذکر کرتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعداً نماز پڑھتے تھے اور مقتدی قائماً۔ حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زائدة عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی، فقال اصل الناس قلنا لا وهم ينتظرونك یا رسول اللہ، قال ضعوا لي ماء في المخضب، میرے لیے پانی رکھو فی المخضب، ٹپ میں، بالٹی میں، کھلا ہوا برتن جس میں آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ قالت ففعلنا فاغتسلت فذهب لينوء فأغمي عليه، تو شروع کیا اٹھنا، فأغمي عليه تو بے ہوشی آ گئی، ثم افاقا پھر ہوش میں آ گئے، فقال اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك، یا رسول اللہ، قال ضعوا لي ماء في المخضب، میرے لیے ٹپ میں یا سحنک، ٹپ بڑا ہوتا ہے اور سحنک اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے ہاں عورتیں کھلا ہوا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر آٹا گوندتی ہے، تو آٹا گوندنے کے برتن کو کہتے ہیں سحنک، اور مخضب کا ایک وہی معنی ہے، نیچے لکھا ہے المرکن، مرکن اس کو کہتے ہیں جس کو ہم سحنک کہتے ہیں، آٹا گوندنے کا کھلا ہوا برتن ہوتا ہے۔ قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك، یا رسول اللہ، قال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه تیسری مرتبہ، ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك، یا رسول اللہ، والناس عکوف، اور لوگ منتظر تھے مسجد میں، عکوف منتظر کے معنی میں، یا نمبر 2 عکوف ٹھہرے ہوئے تھے مسجد میں، اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا نیت کے ساتھ۔ ینتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں ینتظرون ہے، اس لیے عکوف کا مطلب ٹھہرنا ہے۔ صلاۃ العشاء الآخرہ، آخری عشاء کی نماز کے لیے آپ کو بتلایا تھا، جب عشاء بغیر آخرہ کے آ جائے تو اس سے مراد عشاء، اور اگر عشاء کے ساتھ آخرہ کا لفظ آ جائے تو پھر عشاء اولا مغرب کو کہتے ہیں اور عشاء آخرہ عشاء کو کہتے ہیں۔ جب اولا اور آخرہ کا لفظ ہو تو عشاء اولا مغرب کو کہتے ہیں، لیکن اگر عشاء مطلق ہو تو عشاء پھر مغرب کو نہیں کہتے۔
فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر، اس پر نشان لگایا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے نکلے تھے، صحیح نہیں، کیونکہ یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے نکلے تھے، وہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ مغرب کے لیے خروج فی البیت ہے، یعنی گھر کے صحن میں آئے تھے، اور ام فضل نے وغیرہ نے ان کی پیچھے نماز پڑھی تھی، اور خروج الی المسجد نہیں، جیسے گزر چکا. جو لوگ کہتے ہیں کہ فجر میں نکلے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر لکڑی کے ساتھ تکیہ لگایا تھا اور لوگ سامنے بیٹھے تھے، وہ روایت بھی صحیح نہیں. بتایا تھا ابن لہیعہ کی روایت تھی، ابن لہیعہ کی، وہ بھی حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ بخاری میں ہے کہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور لوگوں کی نماز کو دیکھا کہ ابو بکر کی پیچھے متفق نماز پڑھ رہے ہیں، تو خوش ہوئے اور اس خوشی کا اثر صحابہ پر پڑا، جیسے کل گزر چکا ہے. فلم یبق الا الظہر، یعنی ظہر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، جس کی صراحت یہاں موجود ہے. فارسل الی ابی بکر، تو عشاء کی نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا تھا لیکن نکلی نہیں تھے. يصلي بالناس فأتاه الرسول قاسم بلال رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك، أنت أحق بالإمامة. فصلى أبو بكر تلك الأيام، 17 نمازیں جیسے پہلے تفصیل گزر چکی ہے، ابو بکر صدیق نے پڑھائی. فلما رأى ابو بکر ذهب ليتأخر، اب وہ روایت آئی کہ صلاۃ ظہر کے لیے نکلے تھے. کیسے؟ ثم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة، وجد في جسده خفة، فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاۃ الظہر. صلاۃ ظہر کی صراحت آ گئی. لصلاۃ الظہر اے لصلاۃ وقت الظہر. فابو بکر یصلی بالناس فلما رأى ابو بکر ذهب ليتأخر. ذهب کا مطلب جانا نہیں، شروع کرنا، شروع کیا پیچھے ہٹنا. فأومى إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بأن لا يتأخر. فقال اجلسانی الى جنبه، مجھ کو بٹھا دو الى جنبه، ان کے پہلو میں، ابو بکر صدیق کے پہلو میں، الى جانب الیسار. آپ کو بتایا تھا اس میں اشارہ ہے کہ آنے والے حالات کے لیے استعداد اور تیاری چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے کہ اگر بالفرض ابو بکر صدیق نہیں پڑھا سکے، پیچھے ہٹ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آگے ہو جاؤں گا. اس لیے امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کے لیے تیار ہو کہ اگر امام سے غلطی ہو گئی، جس غلطی کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو ہم لقمہ دیں گے. بالکل خاموش لوگ نہ ہو. لیکن اکثر مدارس میں امام کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقی کی طرح ہوتے ہیں، اذرها سکوتها. پھر
فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. اس سے معلوم ہوا کہ جالس کی امامت قائمین کے لیے صحیح ہے، امام مالک کے نزدیک صحیح نہیں. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة. کیا میں آپ کے اوپر وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ نے سنائی ہے عن مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ پر اس لیے سنایا کہ حضرت عائشہ مرض وفات کی روایات کو خوب جانتی تھی، ان کے گھر میں تھی. حالات لائیے بیان کیجیے. وعرضت علیہ حدیثہ. حضرت عائشہ کی میں نے ابن عباس پر پیش کر دی. فما انکر منہ شیئا. تو اس حدیث میں سے کسی جز پر انکار نہیں کیا، برقرار رکھا. غیر انہ قال اسمت لک الرجل الذی کان مع العباس. کیا حضرت عائشہ نے دوسرے آدمی کا نام لیا جو عباس کے ساتھ تھا؟ قلت لا قال هو علی رضی اللہ عنہ. اب اس کے بعد یہ مسئلہ کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ معذور قاعد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور قائم نہیں پڑھ سکتا. القائم لا يصلي خلف القاعد. نعم يصلي المعذور خلف القاعد. معذور آدمی ہے تو قاعد کے پیچھے نماز پڑھے. اور امام مالک کی بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے قائمین غیر معذورین نے نماز پڑھی ہے. یہ تو امام مالک کا مسئلہ. اور جواب امام احمد کے 3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ قاعد کے پیچھے جلوس واجب ہے، بیٹھے گا. دوسری روایت مستحب، تیسری روایت مباح. یعنی جلوس کر سکتا ہے قاعد کے پیچھے، یا واجب کے درجے میں، یا مستحب کے درجے میں ہے، یا مباح کے درجے میں ہے. جبکہ امام راتب ہو اور بیماری مرجوع الزوال ہو، یعنی بیماری ختم ہو سکتی ہے، تو قعود کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر اور البانی کا میلان بھی امام احمد کے مذہب کی طرف ہے کہ اگر قاعد کے پیچھے نماز پڑھے تو یا ان کے پیچھے قعود واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے. قیام ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر امام قاعداً نماز پڑھائے تو مقتدی جو غیر معذور ہے اس کے لیے قیام لازم ہے. تو البانی نے اور امام احمد وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صحابہ کرام نے قائماً نماز پڑھی. اس میں نماز قائماً کا ثبوت تو مل گیا، لیکن قیام کی وجوب کا ثبوت نہیں ہے. صحابہ کرام نے قائماً نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد تھے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیام لازم ہو. قیام بھی جائز ہے، قعود بھی جائز ہے. جیسے دوسری روایت میں قعود کا ذکر. اور احناف کہتے ہیں کہ قعود منسوخ ہے، مرض وفات اس کے لیے ناسخ ہے. قعود قاعدہ کی پیچھے قعود منسوخ ہے اور قیام لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قعود جائز ہوتا تو اگر کوئی بھی قعود نہ کرتا تو ابن عمر تو قعود کرتے، اس لیے کہ وہ اشد اتباعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو انہوں نے بھی قعود نہیں کیا، کسی اور نے بھی قعود نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ قعود منسوخ ہے اور قیام لازم ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنبك. قائما نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو قاعداً، اگر طاقت نہیں ہے تو فعلى جنبك، کروٹ پر. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو قیام پر قادر ہو اس کے لیے قیام ضروری ہے. تو اس حدیث نے منسوخ کیا قعود کو. اور یہ صلی قائما فإن لم يستطع فقاعدا، یہ حدیث واقعۃ الفرس کے بعد ہے. واقعۃ الفرس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرس سے گر گئے تھے اور بعض لوگوں نے ان کے پیچھے قاعداً نماز پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اقتداء کے لیے ہے، اگر وہ قاعد ہو تو قاعد بنو. اس کے بعد ہے یہ حدیث. کیوں؟ اگر واقعۃ الفرس سے پہلے یہ حدیث موجود تھی صلی قائما، تو پھر صحابہ کرام سوال کرتے کہ حضرت ہم آپ کے پیچھے کیسے بیٹھ جائیں، جبکہ آپ نے فرمایا ہے کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا. تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث بعد میں ہے، اور جب بعد میں حدیث ہے تو ہم کہیں گے کہ صحابہ کرام قیام پر قادر تھی اس لیے قیام کیا. اور قوموا للہ قانتین بھی اس کے لیے مقید ہے. تو شیخ البانی کا اعتراض وارد نہیں ہوتا. شیخ البانی نے کہا کہ مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صحابہ کرام نے قیام کیا، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ قیام واجب ہے؟ ممکن ہے کہ قیام واجب نہ ہو اور انہوں نے قیام کیا ہو. تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب قیام لازم ہے، اس لیے کہ یہ حدیث موجود ہے صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، اور ان کی استطاعت تھی اس لیے قائما نماز ضروری. اسی طرح قوموا للہ قانتین سے بھی ثابت ہوا. تو بہرحال امام احمد کے نزدیک قیام لازم نہیں ہے، بلکہ قعود یا واجب یا مستحب یا مباح. مصنف اس مسئلے میں احناف اور شافعیہ کے ساتھ ہے کہ قیام لازم ہے، اور جو قعود والی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹھو، یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ یؤخذ بالآخر فی الآخر، آخری عمل کو لینا چاہیے. اب دیکھو، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك وهو مريض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. کچھ لوگوں نے قائما نماز پڑھی، اور یہ پہلے کا واقعہ ہے، مرض وفات نہیں. فاشار الیہم ان اجلسوا، بس اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. امام احمد کہتے کو اجلسوا اما اباحتا و اما استحبابا و اما وجوبا. اور ہم کہتے ہیں
کہ اجلسو تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ آخر میں قائماً نماز پڑھائی. فلما انصرف، جب فارغ ہوئے، قال، یہ وراءہ قوم قیاماً، اس پر نشان لگا دے، بعد میں کام آ جائے گا انشاءاللہ. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع رأسه مقدر فارفعوا فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. صلوا جلوسا آپ کو بتایا استحباباً یا اباحتاً یا وجوباً، لیکن بعد میں منسوخ ہے. اجمعون سب کے سب. پڑھیے. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلى عنها فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ابو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مراده القديمة ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں یہ جو قاعداً والا واقعہ ہے تو وہ کیسے پیش آیا تھا؟ صلوا قعوداً اس کی تشریح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، فسرع عنہ فسقط عنہ، پس گر گئے. فجحش شقہ الایمن، تو دایاں جانب جحشہ زخمی ہو گئی. فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد، بیٹھ کر نماز پڑھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے لوگ آئے. وهو قاعد فصلینا وراءہ قعودا، بس ہم نے ان کی پیچھے قعودا نماز پڑھی. اب یہاں اشکال ہے کہ فصلینا وراءہ قعودا ہے، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر نشان لگا دو تھوڑی دیر پہلے، تو وہاں ہے صلی وراءہ قوم قیام فاشار الیہم ان اجلسوا. خود سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ قائماً پڑھی، اور یہاں صلینا وراءہ قعودا، دونوں میں بظاہر منافات ہے، تعارض ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ فصلینا وراءہ قعودا فی المآل، قعوداً ہم نے آخر میں نماز پڑھی، یعنی شروع میں قائماً تھی تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے. قعوداً فی المآل وفی العاقبۃ وفی الاخیر. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں قائماً، بعض قائماً تھے تو ان کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور بعض قاعداً تھے تو وہ قعود پر باقی رہے. یہ دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ فرض کا ہے اور ایک واقعہ نفل کا. جو نفل کا واقعہ ہے تو اس میں قیام کو برقرار رکھا، اور جو فرض کا واقعہ ہے تو اس میں قائمین کو قاعداً بنایا. چونکہ فرض ہے، فرض میں امام کے ساتھ موافقت ہے، ضروری ہے، تو موافقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اور بعد میں قعود کی جگہ قیام مرض وفات میں ہوا. تو پھر یہ دو واقعات ہو جائیں گے. نفل میں قیام کو برقرار رکھا
اور فرض میں بیٹھنے کا حکم دیا. تو قعوداً فی الفرض. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فاركعوا فاذا رفع فارفعوا فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. یہ روایت حضرت انس سے ہے. اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں جو دوسری روایات میں ہے. دوسری حدیث جو ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. جب امام پڑھتا ہے تو تم خاموش رہو. تو یہ حدیث جو یہاں مذکور ہے لبیان الاقتداء کہ امام کی اقتداء کرو. جب وہ قاعد ہو تم قاعد بنو. اور ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ والی روایت جو مسلم میں ہے وہ بیان اقوال کے لیے ہے. تو بیان اقوال میں یہ ہے اذا قرأ فانصتوا. جب حضور کا قول ہو قرأ پڑھتے ہیں تو تم خاموش رہو. تو یہ اشکال نہیں کہ حضرت انس کی روایت میں اذا قرأ فانصتوا نہیں. جواب یہ ہے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے. یہ بیان اقتداء کے لیے ہے اور وہ بیان الاقوال کے لیے ہے. افعال اقوال دونوں. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. سقوط الفرض کا واقعہ. جب فرض میں امام بیٹھے تم بیٹھو. اجمعون تاکید ہے صلو کی ضمیر کے لیے اس لیے اجمعون ہے. اور ایک روایت میں اجمعین ہے. اجمعین حال کے طور پر حال کونہم حال کونکم اجمعین. قال ابو عبداللہ قال الحمیدی قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وفي مرضه القدیم. آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری اس مسئلے میں امام شافعی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے. وہ یہاں دیکھ لیں صلی جالسا فصلوا جلوسا مرض قدیم میں ہے. سقوط عن الفرض کے واقعہ میں. ثم صلى بعد ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم جالسا. پھر مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالسا نماز پڑھائی. والناس خلفه قیام اور لوگ کھڑے تھے. لم یأمرهم بالقعود. قعود کا حکم نہیں دیا. تو یہاں پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ قعود کا حکم نہیں دیا کہ تم بیٹھ جاؤ. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ قیام واجب ہے؟ ممکن ہے کہ قیام واجب نہ ہو. تو آپ کو بتایا قوموا للہ قانتین اور صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا. اس سے قیام کا لزوم ثابت ہوتا ہے. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں آخری کو لیا جائے گا پس آخری کو. سب سے آخر مرض وفات ہے. من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بتایا تھا کہ دوسری روایات سے اس کی تاکید ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو باب ہے اس باب میں مصنف ایک اور مسئلہ بیان کریں گے. جو ارکان اور افعال ادا کیے جاتے ہیں رکوع سجدہ اس میں مقارنت ہے یا اس میں مراقبت ہے. احناف اور مالکیہ کے نزدیک مقارنت ہے. شافعیہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک مراقبت ہے. مقارنت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل امام کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے اس کو شعور علم ہو جائے کہ امام ینتقل تو یہ بھی منتقل ہو جائے.
اور معاقبت اس کو کہتے ہیں تو شافعیہ کا مسلک ہے یا احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں. تو معاقبت یہ ہے کہ جیسے امام دوسرے رکن کو پہنچ گیا تو اس نے حرکت شروع کی. جیسے امام رکوع میں پہنچ گیا تو اس نے رکوع شروع کی. جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے کہا السلام علیکم، اس نے ختم کیا، اس نے شروع کی. اس کو کہتے ہیں معاقبت. تو مصنف اس میں معاقبت کے قائل ہے. احناف مالکیہ مقارنت کہتے ہیں، اور یہ ایسی ہے کہ اذا کو ظرفیہ کہتے ہیں. اذا رکع فرکعوا، یعنی ارکعوا وقت رکوعہ، اذا سجد فاسجدوا، اسجدوا وقت سجودہ. اور اگر فا معاقبت کے لیے ہو تو پھر تو یہ ہوگا کہ جب وہ رکوع ختم کرے تو تم رکوع کرو، اس کا کوئی قائل نہیں. جب وہ سجدہ ختم کرے تو تم سجدہ کرو، اس کا کوئی بھی قائل نہیں. تو اس لیے مقارنت ہونی چاہیے. لیکن چونکہ مقارنت میں کبھی کبھی تقدم علی الامام، امام پر مقدم ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے فتویٰ احناف کے نزدیک بھی معاقبت پر ہے. تو اس میں معاقبت ہونا چاہیے. اب یہ کہ 3 چیزیں ہیں. ایک تکبیر تحریمہ ہے، نمبر 2 درمیانی افعال ہے، رکوع سجدہ وغیرہ، نمبر 3 سلام. تو ان تینوں کا کیا حکم ہے یہ انشاءاللہ بعد الظہر بیان کریں گے.